حمزہ نے میری کمر پہ اپنا بازو رکھ کے ایک جھٹکے سے مجھے اپنے قریب کیا تھا۔ میں اس کی اس حرکت پہ بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ مجھے اپنے بے حد قریب کر کے کہنے لگا، اب بتاؤ میری تکلیف پہ اتنا درد کیوں ہوتا ہے تمہیں؟ تمہاری جان کیوں نکل جاتی ہے؟ درد تمہیں کیوں اٹھتا ہے؟ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا میرا دل ہی ایسا ہے، کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگا، میں نے سب کا نہیں پوچھا، اپنا پوچھا ہے۔ الیکٹرک شارٹس مجھے لگ رہے تھے، درد سے میں چیخ رہا تھا، مگر اذیت تمہارے چہرے پہ رقم تھی۔ نیند کی ہائی ڈوز اور انجیکشنز مجھے لگ رہے تھے، پریشانی تمہیں ہو رہی تھی۔ تمہیں میں نے سینے سے اس زور سے لگایا کہ تمہاری آدھی جان نکال کے رکھ دی تاکہ تم میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھ سے دور رہو، لیکن پھر بھی تم مجھ سے ملنے آئی، اور آج گولی میرے لگی، درد سے آنکھیں تمہاری بھر آئیں۔ کیوں؟ تم پہلی ایسی لڑکی ہو جس نے حمزہ کو اندر سے ہلا کے رکھ دیا ہے، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ وہ بڑے مخمور بھرے لہجے سے پوچھ رہا تھا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حمزہ چھوڑو مجھے، میں گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا، جواب سنے بنا تو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، تمہیں جواب کیوں سننا ہے؟ تمہیں ویسے بھی کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے، تم تو ویسے بھی پتھر کے ہو، یہی کہتے ہو نا تم کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بات پہ وہ شاید حواسوں میں آیا تھا، فوراً سے مجھے چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ یہ کہہ کے فوراً سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ کہاں گیا ہے۔ میں کمرے سے باہر آئی، سامنے مجھے پنچنگ بیگ پہ مکے مارنے کی آوازیں آنے لگی۔ میری جان پہ بنی، پاگل ہے کیا یہ شخص؟ میں نے فوراً سے کمرے کا دروازہ کھولا، اپنی شرٹ اتار کے وہ پھینک چکا تھا اور بنا گلوز پہنے بڑی تیز رفتاری سے پنچنگ بیگ پہ مکے مارا تھا۔ زخم تازہ تھا اس لیے خون رسنے لگا۔ میں نے اس کا پنچنگ بیگ پکڑ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پاگل ہو کیا؟ ابھی میں نے سٹیچز لگائے ہیں، تمہاری اس حرکت سے جانتے ہو تمہارے سٹیچز ٹوٹ سکتے ہیں۔ کہنے لگا، میرے سٹیچز ٹوٹیں گے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے انم، ہٹو پیچھے۔ یہ کہہ کے وہ پھر سے بڑی زور زور سے پنچنگ بیگ پہ مکے مارنے لگا۔ میں نے کہا، آئی ہیٹ یو، تم انسان نہیں ہو، نفسیاتی مریض ہو تم۔ میں غصے سے چلائی تھی، میں جو بھی ہوں، تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ خون میرا بہ رہا ہے تب تم کیوں رہی ہو؟ اب یہ مت کہنا کہ ہمدردی ہو رہی ہے مجھ سے۔ سخت چڑ ہے مجھے لفظ ہمدردی سے۔ میں نے کہا، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں ہے، بھاڑ میں جاؤ تم۔ وہ کہنے لگا، اوکے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گئی۔ مجھے پنچنگ بیگ پہ لگنے والے مکوں کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھی۔ میں بے چینی سے اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں کیا شخص ہے یہ، اسے خود پہ ترس کیوں نہیں آتا؟ مجھے اندر سے کچھ ہو رہا تھا، پتہ نہیں کیا، مگر برا لگ رہا تھا، بے چینی ہو رہی تھی۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگی کہ کب تک وہ خود کو اذیت دیتا رہے گا، مگر 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، وہ ابھی تک اسی کمرے میں تھا۔ میرا صبر شاید اب جواب دے گیا تھا۔ میں دوبارہ اسی کمرے میں گئی۔ وہ پسینے سے شرابور تھا، بازو سے خون بہ رہا تھا۔ مجھے ایک نظر دیکھ کے اس کے مکوں میں تیزی آ گئی، ایسے لگ رہا تھا میرے دل پہ مکے برسا رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کیوں، لیکن میری آنکھیں برس رہی تھیں۔ میں نے کہا، حمزہ آئی لو، اتنا کہہ کے میں چپ ہو گئی۔ وہ اب تھک چکا تھا، لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، دیکھ مجھے ہی رہا تھا بڑی وارفتگی سے۔ اس کی نظروں سے جو کچھ مجھے محسوس ہو رہا تھا، میری جان نکل رہی تھی، بڑی شدت تھی، جنون تھا، اور پتہ نہیں کیا۔ مجھے لگا اگر میں نے اس کی تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اظہار کر دیا تو میری خیر نہیں۔ اس کے چہرے سے پسینہ پانی کی طرح بہ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، دل اس کا بھی زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میرا بھی۔ میں نے اپنے بہتے آنسو صاف کیے اور کمرے سے باہر جانے لگی، لیکن وہ تیز قدم بڑھاتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا، مجھے بازو سے پکڑ کے دیوار سے لگاتا میرے قریب کھڑا ہو گیا، اتنا کہ میرے نکلنے کا راستہ بند کر چکا تھا۔ آئی لو واٹ؟ ادھورے جملوں سے مجھے سخت نفرت ہے انم، جملہ مکمل کرو۔ اس کی آنکھوں میں بڑھتے جذبات کی لو مجھے جلانے لگی۔ آئی لو کچھ نہیں، چھوڑو مجھے۔ میں دل ملائی۔ انم ادھر دیکھو میری طرف۔ میں اپنی نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، وہ میرے بے حد قریب آ چکا تھا، سانس ابھی بھی پھول رہا تھا۔ آئی لو واٹ؟ جواب دو۔ میں بے بس ہوئی، اس لیے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آئی لو یو، پتہ نہیں کیسے اظہار کر گئی۔
لیکن تمہیں فرق نہیں